مفتی شریف الرحمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی شریف الرحمان سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میرے خطاب میں ہاتھ میں قواعد فقہیہ ہے۔ قواعد فقہ کے بارے میں پہلا دور میں نے بتایا تھا، اب دوسرا دور بیان کرنے لگا ہوں۔ دوسرا دور قواعد فقہ کا دوسرا دور ائمہ مجتہدین کی فقہ کے استحکام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کو علوم فقہ میں سبقت اور اولیت اور اپنی وسعت و عقیت کے اعتبار سے خاص امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ فقہ کے دیگر فنون کی طرح فن قواعد میں بھی فقہائے احناف نے شرف تقدم سے یعنی سرفراز ہے، اور اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے وہ منضبط قواعد گزر چکے ہیں جو مختلف تالیفات اور خصوصیات سے کتاب الخراج میں مذکور ہے۔ اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں متعدد مواقع پر ایسے اصول کلیات ملتے ہیں، یہاں تک کہ 4 صدی آ جاتی ہے، اور علامہ ابو طاہر دباس یہ امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو 340 میں وفات ہے اس کے ہم عصر تھے، ابو الحسن کرخی، اس کے بارے میں میں مزید بتاؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی۔ اچھا جی، طبقات فقہا میں وہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو الحسن علامہ ابو طاہر دباس کے ہاتھوں اس فن کی تدوین باضابطہ رکھی جاتی ہے، اور اس کے ہم عصر علماء بھی تھے۔ علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کا واقعہ اس طرح ہوا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو وفات ہے 911 میں، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ جو وفات ہے 970 وغیرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے اس فن کی تدوین کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے اور ڈالی جاتی ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ علامہ ابو طاہر دباس رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو سامنے رکھ کر 17 ایسے قواعد مرتب کیے جن پر فقہ حنفی کی تمام جزیات منطبق ہو جاتی تھی۔ یہ بات علامہ ابو سعید ہروی شافعی رحمہ اللہ کو معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے ان قواعد کے حصول کے لیے علامہ ابو طاہر دباس رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سفر کیا۔ علامہ ابو طاہر دباس رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے نابینا تھے۔ انہوں نے معمول بنا رکھا تھا کہ ہر رات مسجد میں لوگوں کے نکل جانے کے بعد ان قواعد کو دہراتے۔ جو لوگ نکل جاتے ہیں تو یہ نابینا تھا، تو پھر عشاء کے نماز کے بعد ان قواعد کو دہراتے۔ علامہ ابو سعید ہروی رحمہ اللہ آنے کے بعد مسجد میں چھپ گئے کہ یہ شیخ تو بیان کرے گا نا تو میں اس کو کیا کروں گا، ضبط کر لوں گا۔ ادھر چونکہ لوگ نکل گئے تھے اس لیے علامہ ابو طاہر دباس رحمۃ اللہ اپنے قواعد کو دہرانا شروع کر دیا۔ اب مسجد کے عشاء کے بعد اس درمیان میں اچانک ایسا ہوا کہ علامہ ابو سعید ہروی رحمۃ اللہ علیہ کو کانسی لگ گئی۔ اب اس کو تو پتہ تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے، لیکن ادھر اس کو کانسی لگی، پتہ چلا، ایسے میں کہ نہیں، اور یہ اس بات کو تو مخفی رکھتے تھے، جس سے علامہ ابو طاہر دباس رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ مسجد میں کوئی چھپ کر میرے قواعد سن رہا ہے۔ میں تو قواعد اپنے لیے ضبط کر رہا ہوں اور یہ کوئی سن رہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ علامہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اپنے رفقا میں لوٹے تو انہیں علامہ ابو طاہر کے قواعد کے متعلق بتایا۔ یہ ہے الفاظ اس کے: وَحَكَى أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا الطاهر الدباس جمع قواعد ابا حنیفہ 17 قاعدة وردہ الیہا۔ معنی میں نے کر لیا۔ وَلَهُ حَكَايَةٌ مَعَ أَبِي سعید الہروی الشافعی رحمہ اللہ فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَّغَهُ ذَلِكَ سَافَرَ إِلَيْهِ، وہاں چلے گئے التلار۔ وَكَانَ ابو طاہر ضریراً، ابو طاہر نابیناؤ، یکرر کل لیلۃ تلک القواعد، اگو بار بار بیانول دغه قواعد دشپی بمسجد کے بعد ان یخرج منه، یعنی رسل اگر چې داخله کوزی نفلتفا هرویو بحصیر، نو دزان پټ ک پیونډیری یو چټای کې دزان پټ ک وخرج الناس او خلق قوت و اغلق ابو طاہر باب المسجد، ابو طاہر جماعت کا دروازہ بند کړه، وسرد منها اویل داغا شروع داغه 7 وہ نفخسلت للهروی سعلت، اچانک امام ہروی مانی کانسی لگے دا ٹوخے پہ لگے، نفاخص بھی ابو طاہر، نہ ابو طاہر چه دا مخصوص کرا، نفضربه نغی او و اخرجه من المسجد، اور جماعت نے وکړه چې تا ولې زما دا سبق واورېدو،
ثم لم يكررها بیا اقرار ونکو پس دغه نه فرج الحروی الی اصحاب نو حروی لا خپل اصحاب سره وتلاها علیهم نغتا قواعد دغیات لولس ابو. اس واقعے کی صحت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک عالم سے مشکل ہے کہ وہ لوگوں کو علم سے اور اس کے حاصل کرنے سے روکے. بظاہر لوگ اعتراض کرتے ہیں، بظاہر خلق اعتراض کی کہ عالم خپل علم څنګه رکاوي لک، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر زود کوب کرے، یعنی مطلب زور نہ پیو کہ پھر کو. جب کہ علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نے لوگوں کو یہ قواعد نہیں سنائے تو یہ مشہور کیوں کر ہوئے، تو پھر مشہور کس طرح ہوئے؟ بیا سنگ مشہور سے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی کوئی اصل بنیاد نہیں. بعضی چیزیں واقعہ اصل بنیاد نہیں، بے بنیاد خبر دا اودا اعتراض کچھ کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق اور اس کی ایجاد دوسروں سے منسوب نہ ہو. ځکه هر یو سړی دا غواړي چې زما تحقیق ایجاد بل طرف ته منسوب نشي. ممکن ہے کہ علامہ متحد عباس نے ان قواعد کو منظر عام پر لانے کا ارادہ اس لیے نہیں کیا کہ دې شي هغه منظر عام اندا قواعد ځکه نه راوړل نو پدې کې د خبرې امکان ہو، اس بات کا امکان تھا کہ دوسرے لوگ اس کو اپنی جانب منسوب کر لیں. یعنی یہ ڈر تھا ایسا نہ ہو قواعد میرے لوگ اپنی طرف منسوب کر لے، تو اس کا امکان ہے. علمی و قلمی سلقہ کی بعض مثالیں علم و فن کی تاریخ میں موجود ہے، کیونکہ بعض لوگ چوری بھی کرتے ہیں علم کا، قلم کا، یعنی اس کو سرقہ کہتے ہیں. اور اس کی مثال علم و فن کی تاریخ میں موجود ہے کہ بعض علماء کسی کی بات کو نقل کرتے ہیں پھر اس کا نام نہیں لیتے، خود اپنے منسوب کہتے ہیں، یہ علمی سرقہ ہے. ماضی میں اس طرح کا عمل نسبتاً زیادہ ہوا کرتا تھا. پمخ کے زمانہ کی چدے ددیدہ دغا ډیر زیات ولک، کیونکہ اس وقت پریس کے ذریعے نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ موجود نہ تھا. نن سبا خو نشر کی کہ پریس مانی اشاعت مانی نو هغه وخت دا شی نو نیز اس قسمات علم کا اطلاق بھی شاید نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کتمان علم کا اطلاق بھی نہ ہو سکے، کیونکہ کتمان علم میں اس طرح کے علوم کفایہ کا بھی شامل ہونا محل نظر ہے. باہر حال اتنا تو ماننا ہوگا کہ واقعہ گو اپنی پوری تفصیل کے ساتھ صحیح نہ ہو، لیکن بالکل بے اصل بھی نہیں ہے. چنانچہ شیخ مصطفیٰ احمد زرقاء رحمہ اللہ جو 1357 کے بقول ہے وہ کہتے والنقل بصورت مستبعدۃ لا تصح تفاصیلها ولكن الظاہر ان لها اصلا ثانیا. معنی یہ ہے والنقل بصورت مستبعدۃ لا، اس واقعہ کی روایت بے نہایت صحیح نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کی تفصیل درست معلوم ہوتی ہے. لا تصح تفاصیلها، نہ اس کی تفصیل درست معلوم ہوتی ہے. ولیکن الظاہر ان لها اصلا ثانیا، ہاں اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے. پس مورخین کا اتفاق ہے کہ اس فن میں علامہ متحد عباس نے حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیت حاصل ہے. انہوں نے جو 17 قواعد وضع کیے ہیں ان میں سے 5 وہ قواعد بھی ہے جنہیں اساسی قواعد کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے: نمبر 1 الامور بمقاصدها، یعنی امور کا دار و مدار یعنی انما الاعمال بالنیات، امور کے احکام ارادوں پر مرتب ہوں گے. جو امور احکام پر ارادوں مرتب کی گئی. الضرر یزال، یعنی ضرر بزائل کہے، یعنی ضرر کو زائل کیا جائے. العادت محکمۃ، عرف و عادت کا حکم بنایا جائے گا، یعنی عرف عادت حکم با منی. الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوگا، یعنی